عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اللہ رب العزت ایسی اکرم الاکرمین ذات ہے جس نے بندے کو نوازنے کے کئی ہیلے کئی بہانے بنا رکھے ہیں کہ میرا بندہ میری کریمی سے میری رحمت سے کسی بھی طرح محروم نہ رہ جائے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو اللہ رب العزت نے ایک نظام کے تحت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، اور سیدنا آدم علیہ السلام دو روایات آتی ہیں کہ 200 سال، ایک روایت آتی ہے کہ 300 سال گرہ آزاری کرتے رہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ اور اس عرصے کے دوران سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک بار بھی سر اٹھا کے یوں آسمان کی طرف نہیں دیکھا، یعنی ایسی ندامت تھی، ایسی شرمندگی تھی، ایسی پشیمانی تھی۔ لیکن جب رب نوازنے پہ آیا تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دعا خود سکھلا دی کہ مجھے یوں مناؤ اور فلاں کا جو وسیلہ ہے یا واسطہ ہے وہ میری بارگاہ میں پیش کرو۔ تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے بس ایک بار رب کی بارگاہ میں التجا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بس ایک بار پڑھنے کے اوپر ہی یہ بات بن گئی۔ اس لیے مفسرین قرآن نے، مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت ایسی کریم ذات ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں کوئی ندامت اور شرمندگی لے کر آ جاتا ہے تو وہ معاف کرنے پر جب آتا ہے تو صرف اسے نہیں معاف کرتا، بلکہ اس شخص کی معافی اتنی پسند ہوتی ہے کہ جو شخص اس کا ہم نام ہوتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات اللہ رب العزت صرف اس بندے کا گناہ معاف نہیں کرتا جو گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، بلکہ جس شخص نے دھرتی کے اوپر وہ گناہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی کریم ذات ہے، جب وہ معاف کرنے پہ آتی ہے تو وہ معافی طلب کرنے والے کا سوال نہیں دیکھتی بلکہ اپنی شان کو دیکھتی ہے۔ تو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو احساس ہوگا کہ جب ہمارا کام چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے بن سکتا تھا تو ہم نے بڑے بڑے اعمال کر کے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور اپنی نسلوں کو بھی برباد کیا، کیونکہ ہمیں شرائط کا علم نہیں تھا تو ہم وظائف کی دنیا میں اتر آئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ کم کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ غصہ کم کیا کرو۔ اس نے دوبارہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کو مجھے ایسا بھلائی کا کام بتا دیں کہ وہ میں کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ اس کے سوال کے اوپر جواب عنایت کیا کہ غصہ کم کیا کرو، یعنی 2 بار اس نے ایک ہی سوال کیا اور وہی حضور علیہ السلام نے جواب عنایت کیا کہ غصہ کم کیا کرو۔ تیسری بار جب اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی اس کے علاوہ بھلائی کا کام بتا دیں جو میں کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز سے پہلے 70 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار کر لیا کرو۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز سے پہلے 70 بار استغفر اللہ یعنی استغفار جو ہے وہ کر لیا کرو۔ تو یہ 70 بار تم استغفار کر لو گے تو یہ تمہارے 70 سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ قبول کر لے گا۔ تو اللہ یہ جو چھوٹا سا عمل ہے اس کو کرتے کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اگر محض اتنا کیا جائے استغفر اللہ تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو وہ شخص
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے تو 70 سال کے گناہ ہی نہیں ہیں، میرے تو 70 سال کے گناہ ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تیرے 70 سال کے گناہ نہیں ہیں تو اللہ تیری ماں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے بھی اتنے گناہ نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تیرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کے بھی اتنے گناہ نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پھر تیرے بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی آپ ایک دن یہ عمل کریں گے، یعنی آج فرض کیا عمل آپ کرتے اس حدیث پاک کو سننے کے بعد عصر کی نماز سے پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پوری دعا پڑھتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان تینوں میں سے کوئی بھی پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کیا وعدہ کیا ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی ہے کہ اللہ رب العزت 70 سال کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ قبول کر لے گا۔ تو اللہ والو خود بھی بخشے گے، ماں باپ بھی بخشے گے، اور اللہ رب العزت تمہارے اس عمل کی برکت سے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے گا۔ اور جو شخص اس عمل کو پلے باندھ لیتا ہے اور روزانہ اپنی ترتیب بنا لیتا ہے کہ عصر کی نماز جو ہی اذان آئے تو نماز پڑھنے سے پہلے وہ 70 مرتبہ استغفار کر لے۔ اب دیکھیں کہ جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو اس سے پہلے 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں، اور مساجد کے اندر دنیا بھر کی مساجد کے اندر 15 منٹ ٹائم جو ہے وہ دیا جاتا ہے تمام نمازوں کے لیے۔ فجر میں 25 منٹ ہوتے ہیں، اور جو بقیہ نمازیں ہیں 4 ان میں سے جو ظہر ہے، عصر ہے، اور اسی طرح عشاء ہے اس میں 15 منٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں مغرب کی نماز کے لیے وقت نہیں دیا جاتا، فوراً نماز جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ باہر عرب کے اندر 10 منٹ ٹائم جو ہے اس کا بھی دیا جاتا ہے تاکہ لوگ نوافل پڑھ لیں، اور جن لوگوں کا روزہ ہوتا ہے وہ روزہ جو ہے وہ افطار کر لیتے ہیں۔ تو یہ عمل تو کیونکہ عصر کا ہے تو عصر کی نماز میں دنیا بھر میں 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے اذان اور اقامت کے دوران۔ تو اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بھول گئے ہیں یا عصر سے پہلے کرنے سے بھول گئے ہیں تو جب آپ سنتیں پڑھ لیں تو سنتیں پڑھنے کے بعد بھی 4-5 منٹ ہوتے ہیں تو آپ آرام کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اگر وقت بہت قلیل ہو تو آپ محض اتنا کر سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو شخص خوش نصیب اس عمل کو پلے باندھ لیتا ہے، اپنی ترتیب بنا لیتا ہے، تو اللہ والو اس کے گناہ بھی روز کے روز جھڑتے جائیں گے، بلکہ وہ دوسروں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا جائے گا۔ اگلی بات آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے تمام مسائل جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اس کا حل ہی کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں امان ہیں، 2 چیزوں میں امان تھی، یعنی 2 چیزیں امان والی ہیں۔ تو پہلے 2 چیزیں امان والی تھیں اور دونوں موجود تھیں، ایک تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور ایک تھا استغفار۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ ہمارے درمیان موجود تھے اللہ کا وعدہ تھا کہ میں انہیں کوئی عذاب نہیں دوں گا۔ میرا خیال توجہ نہیں ہے، یعنی 2 چیزیں جو ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں جو امان بخشتی تھی، جن کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا تھا، ان 2 میں سے ایک تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور دوسرا تھا استغفار۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کیونکہ ظاہری حیات سے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو جب تک دھرتی کے اوپر کوئی بندہ بھی استغفار کرنے والا رہے گا اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو اللہ والو یہ انشورنس ہے۔ تو آپ تھوڑا سا یہاں کھلے دماغ کے ساتھ سوچیں کہ جو کلمہ اللہ کے عذاب کو روکتا ہے تو کیا تیرے اوپر جادو چلنے دے گا؟ تیرے اوپر پریشانیاں آنے دے گا؟ تیری اولاد کو نافرمان ہونے دے گا؟ یا تیرے گھر میں بیماریاں جو ہیں
لڑائی جھگڑے جو ہیں یا قرضہ ہے، کوئی بھی اس طرح کی مصیبت کو بلا کو آپ کے گھر میں آنے دے گا؟ جب رب اپنا عذاب روک رہا ہے تو عذاب روکنے سے مراد اللہ والو یہی ہے جو ہمارے اوپر بلائیں آتی ہیں، ہمارے اوپر بلائیں آتی ہیں، کوئی عذاب الگ سے نہیں ہوتا، یہی عذاب ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، سارا پیسہ ادھر اجڑ گیا، وقت کا بھی ضیاع، جان کا بھی ضیاع، مال کا بھی ضیاع، تو یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس طرح جو شخص بیمار ہو گیا ہے وہ نمازوں سے بھی دور ہو گیا، ذکر اذکار سے بھی دور ہو گیا، دنیا کے کاموں سے بھی دور ہو گیا، کمانے سے بھی فارغ ہو گیا، تو یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے، تو اللہ کا عذاب نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ اسی طرح کسی شخص کو مالی تنگ دستی بہت زیادہ ہو گئی اور وہ پائی کا محتاج ہو گیا، بندے کا مقروض ہو گیا، تو یہ رب کا عذاب نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ تو اللہ کی پکڑ کی کئی صورتیں ہیں، اللہ کی پکڑ کی کئی صورتیں ہیں۔ تو جب انسان استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ پھر ان بلاؤں سے انسان کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اپنی ترتیب بنا لیں کہ عصر کی نماز سے پہلے 70 بار استغفار کرنے کا۔ اس کے پھر میں نے سارے طریقے جو ہے وہ عرض کر دیے کہ اگر نماز سے پہلے بھول جائیں تو جب آپ وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں، سنتیں پڑھ کے آپ فرضوں کے درمیان میں جو 2-3 منٹ وقت بچ جائے، 5 منٹ وقت بچ جائے، اگر 5 منٹ بچ جائے تو مکمل پڑھ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اگر وقت تھوڑا بچے، 1-2 منٹ بچیں، تو پھر آپ محض اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل جہاں آپ کے گناہوں کو بخشوائے گا، رب کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا، وہیں پہ آپ کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے محفوظ بھی رکھے گا۔ اب میرا آخر پہ یہ سوال یہ ہے کہ یہ عمل کر کے چھوٹا سا 1 منٹ کا، جس کے لیے کوئی حصار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کڑے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ساتھ کا مسئلہ نہیں ہے، اثر بد کا مسئلہ نہیں ہے، رجت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ عمل کرنا ہے یا پھر لمبے چوڑے وظائف پیروں کے بنائے ہوئے کرنے ہیں؟ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے عمل پہ دل مطمئن ہو جائے تو تمام اس طرح کے اوٹ پٹانگ قسم کے بنائے ہوئے من گڑت وظائف سے اپنی جان چھڑائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اعمال کی طرف لوٹ آئیں۔ جو نورانیت، جو روحانیت اور جو حفاظت کا نظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اعمال میں ہے، وہ کسی پیر فقیر کے بتلائے ہوئے اعمال میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال کے اوپر عمل کرنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ان اعمال کو کرتے کرتے کیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہماری رغبت جو ہے وہ بڑھے گی۔ جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہماری رغبت یا پیار بڑھے گا، اتنا ہی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پہ یعنی سنتوں پہ چلنا آسان ہو جائے گا، اور ہماری منزل غلامی رسول کی ہر آنے والے وقت میں یا ہر آنے والے دن میں یا ہر آنے والی گھڑی میں قریب سے قریب ہوتی جائے گی۔ کیونکہ ہماری منزل کیا ہے کہ ہم نے خود بھی اور امت کو وظائف کی غلامی سے نکال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں لے کر آنا ہے۔ تو جس کا کام محض 1 منٹ میں بن جائے، اسے وظیفوں کا غلام بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے غلامی رسول کا نفع، جس کے اوپر ہم محنت الحمدللہ پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں کہ امت جو ہے وہ وظائف کی غلامی سے نکل جائے، عاملین اور جاہل پیروں کی غلامی سے نکل جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی جو ہے وہ ضمانت ہے فلاح کی دونوں جہاں میں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے عمل کی اجازت نہیں مانگتے کیونکہ میں نے حدیث بیان کی ہے، تو یہ تو اللہ رب العزت کی منشا اور رضا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر بات کے اوپر، ہر حدیث کے اوپر عمل کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔